بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان نماز کے چھوڑنے پر جو وعید اور عتاب حدیث میں آیا ہے کے بارے میں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر سخت عذاب ذکر کیے گئے ہیں، جن میں چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں۔ سچی خبر دینے والے کا ایک ارشاد بھی سمجھدار کے لیے کافی تھا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کے قربان کہ اپنے کئی طرح سے اور بار بار اس چیز کی طرف متوجہ فرمایا کہ ان کے نام لیوا ان کی امت کہیں اس میں سے کوئی کوتاہی نہ کرنے لگی۔ پھر افسوس ہے کہ ہمارے حال پہ کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام کے باوجود نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور اپنے آپ کو امتی اور متبع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا دمنی بھی سمجھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہے کہ بندے کو اگر کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اسی قسم کا مضمون اور بھی کئی حدیثوں میں آیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابر کے دن نماز جلدی پڑھا کرو، کیونکہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ابر کی وجہ سے وقت کا پتہ نہ چلے اور نماز قضا ہو جائے۔ اس کو بھی نماز کا چھوڑنا ارشاد فرمایا ہے۔ کتنی سخت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے چھوڑنے والے پر کفر کا حکم لگاتے ہیں۔ گو علماء نے اس حدیث کو انکار کے ساتھ مقید فرمایا ہے کہ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی فکر اتنی سخت چیز ہے کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی اہمیت ہوگی، اس کے لیے ارشادات نہایت سخت ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات کا مذہب بھی یہی ہے کہ بلا عذر جان کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ ائمہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہیں، جن میں سے 4 یہ ہیں کہ اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بتاؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تم جلا دیے جاؤ، یا تم سولی پر چڑھا دیے جاؤ۔ دوسری یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو کہ وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو الدرداء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا مضمون فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا، اور تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا آگ میں جلا دیے جائیں۔ دوسرے نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ شانہ بری ذمہ ہے۔ تیسری شراب نہ پینا کہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، گو تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، کہ وہ تجھے اس کا حکم کرے کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے۔ فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ شراب پینا یہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ لڑائی میں نہ بھاگنا، چاہے سب ساتھی مر جائیں۔ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے جیسے کہ طاعون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا، تنبیہ کے لیے ان پر سے کری نہ ہٹانا، اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا۔
کرسی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہو کہ باپ تنبیہ نہیں کرتا، مارتا نہیں، جو چاہے کرتے رہو، مگر ان کو حدود شریعہ کے تحت میں کبھی کبھی مارتے رہنا چاہیے کہ بغیر مار کے اکثر تنبیہ نہیں ہوتی۔ آج کل اولاد کو شروع میں تو محبت کے جوش میں تنبیہ نہیں کی جاتی، جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر روتے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں، سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکا نہ جائے اور مار پیٹ کر محبت کے خلاف سمجھا جائے۔ کون سمجھدار اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ اولاد کے پھوڑے پنسی کو بڑھایا جائے اور اس وجہ سے کہ نشتر لگانے سے زخم اور تکلیف ہوگی عمل جراحی نہ کرائی جائے، بلکہ لاکھ بچہ روئے منہ بنائے بھاگے، بہرحال نشتر لگانا ہی پڑتا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بچے کو 7 برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگرانی کیا کرو اور اچھی باتوں کو ان کی عادت ڈالو۔ حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسا کہ کھیتی کے لیے پانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبیہ کرے، یہ ایک سا صدقہ ہے، صدقے سے بہتر ہے۔ ایک سا تقریباً 3.5 سے غلے کا ہوتا ہے۔ یہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے گا جو گھر والوں کو تنبیہ کے لیے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ تعلیم دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ نماز کا ضائع کرنا اکثر بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کو خیر خبر میں مشغول رہے یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سبھی چھین لیا گیا ہو اور اکیلا کھڑا رہ گیا، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے۔ جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں ہو اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یہ یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لٹتا ہے اور رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے کہ اس راستے سے رات کو چلے؟ رات تو درکنار، دن کو بھی مشکل سے اس راستے کو چلے گا۔ مگر اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد ایک دو نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر اثر کیا ہے ہر شخص کو معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ پہنچ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیز میں تاخیر نہ کرنا: ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسری جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسری بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے، یعنی فوراً نکاح کر دینا۔ بہت سے لوگ جو اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی نمازیں معمولی بہانے سے سفر کا ہو، دکان کا ہو، ملازمت کا ہو، گھر آ کر اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلا کسی عذر، بیماری وغیرہ کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جائے۔ گویا بالکل نماز نہ پڑھنے کے برابر گناہ نہ ہوگا، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے، اس سے خلاصی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا
اس کے پاس کوئی نہ حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں اور اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو ہٹا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سے ایک برچھا لے کر اس کے مارا، جو اس کی گردن پہ لگا اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکھڑاتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے ہیں تو میں مر جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے کہ بیل کی ہوتی۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے خبر بھی ہے کہ کس نے ماری؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا دو مشہور بتوں کے نام ہیں کی قسم، اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا۔ میں ان سے جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ اس سے کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے ہی میں مر گیا۔ یہاں مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر کے پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا سچا ہونے کا اس قدر یقین ہے کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہیں تھا، لیکن ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر فخر کرنے کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں۔ یہ ہر شخص کے اپنی ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے۔ کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزواجر میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اکثر انہی وجود سے نماز میں سستی ہوتی تھی جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ بس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، اور وزارت یعنی ملازمت یا مساحجت ہے تو حامان کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو گیا تو پھر جس قسم کے بھی عذاب احادیث میں وارد ہوئے ہیں، خواہ وہ حدیث متکلم فیہ میں ہو، ان میں کوئی اشکال نہیں رہا۔ جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان سے خلاصی ہو جائے گی، اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے تک کا زمانہ کیا کچھ ہنسی کھیل ہے، نہ معلوم کتنے ہزار برس ہوں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالی شانہ
5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں کہ ایک ایک اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹایا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حال سورۃ الحق میں منفصل لکھا ہے۔ جن لوگوں نے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم اور ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے، اور چوتھے یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے، اور پانچواں یہ کہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح نماز چھوڑنے والوں کے لیے 15 طریقے سے عذاب تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ وہ یہ کہ سستی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ 15 طریقے سے عذاب دیں گے، 5 طرح دنیا میں، اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ اور دنیا کے 5 تو یہ ہیں کہ اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، اور دوسرے یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں آگ کی طرح اور ناخن لمبے لمبے تانبے کے، ایک دن میں پورا پھل اس کے ختم کرنے تک پہنچا جاتا ہے۔ اس کی آواز بھی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب تجھ پر تسلط کیا ہے، تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں گا، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، اور اس طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کہ 3 عذاب یہ ہیں کہ ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق تعالیٰ شانہ کا اس پر خفا ہوں گے، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پہلی سطر اور اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر اور اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے والوں میں شمار کرے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بیان پسند آیا ہو تو اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔